اور باقی آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اختیار اور بے اختیار کا کیا مطلب ہے، تو اگر بندے کے اختیار پہ بھی اللہ کو اختیار ہے تو اس کا بندہ جب قدم بڑھاتا ہے تو برائی پر بھی قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کے اختیار سے بڑھاتا ہے، تو پھر سزا کیوں دیتے ہیں، اللہ ناپسند کیوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے، کتنا مختار، اللہ نے اختیار کتنا دے کے بھیجا، کتنا اس کو مجبور رکھا، یہ سوال کیا حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء، ان سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کھڑا تھا آدمی، آپ بھی کھڑے تھے، فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ، انہیں پاؤں اٹھا دیا، تو فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، تو وہ کہنے لگا نہیں دوسرا تو میں نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ پہلا نیچہ نہیں رکھوں۔ فرمایا بس بندہ اتنا با اختیار ہے، اتنا مجبور ہے کہ ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھائے گا تو پہلا نیچے رکھے گا پھر اٹھائے گا، بس اتنا با اختیار ہے، اتنا مجبور ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلا قدم اچھائی یا برائی کی طرف ہی اپنے اختیار سے اٹھاتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے پہلا قدم۔ جب وہ اٹھا لیتا قدم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اگر نیکی کی طرف اٹھاتا ہے اللہ پھر اس کو نیکی کی طرف لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور اگر برائی کی طرف اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائی کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا نولی ما تولی، ہم اس بندے کو پھیر دیتے اسی طرف جدھر وہ پھرتا ہے، جدھر برائی کی طرف اس نے قدم اٹھا تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، نولی ما تولی ونصلی جہنم، اور پھر اس کو ایونچولی اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، وہ سات مسیرہ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ تو برائی پہ قدم اس نے اپنے اس اختیار سے اٹھائے جو اللہ نے اس کو دیا، لہذا اٹھایا، اب آگے اللہ کی مشیت چل پڑی۔ تو اس لیے بس بندہ اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے کہ پہلا قدم وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ بھی بندے کی مرضی بھی تو اللہ ہی کے اختیار میں ہی ہے، تو وہ اس کے بغیر توفیق کے بغیر اٹھا کیسے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اصل میں ہے کہ اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں، جو حکیم جو تھا، حکیم طبیب، وہ زہر بھی بناتا ہے، تریاق بھی بناتا ہے، زہر بھی بناتا ہے، تریاق بھی بناتا ہے، لیکن تریاق کو پسند کرتا ہے، زہر کو پسند نہیں کرتا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی برائی دونوں پیدا کی ہیں، لیکن اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے حکیم زہر کو پسند نہیں کرتا، ایک خاص ضرورت و مصلحت اور حکمت کے تحت بنایا ہے، وہاں پر اس زہر کو استعمال کرتا ہے، کبھی اس کو بجھا کے استعمال کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے کسی دشمن کو، یعنی کہ کیڑے مکوڑے مارنے کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر شر دونوں پیدا کیے ہیں، اور یہ اختیار بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، لیکن اللہ خیر کو پسند کرتا ہے، شر کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا بندہ جب خیر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، پسند کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ صحیح، اور شر کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ لے کے تو چلتے ہیں اس کو، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اللہ کی چاہت۔ اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ بندہ جو کرے گا وہ اللہ کی مشیت کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، تو لہذا اچھائی کرے گا برائی کرے گا وہ اللہ کی مشیت ہی سے کرے گا۔ ایک ہے اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اچھا کام کرے، برا کام نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ بات ہے، جیسے ابا جو ہے بیٹے کو کہتے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اب تمہاری مرضی جہاں جانا جاؤ، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ اب اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹا اگر شراب خانے میں، جوئے خانے میں، زنا خانے میں جائے تو ابا خوش ہوگا، اجازت تجھے دی تھی، نہیں، وہ یہ چیز نہیں چاہے گا کہ ادھر جائے، لیکن ابا نے ایک خاص اپنی کیفیت کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی، بھائی تو یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جدھر جانا جاؤ۔ مطلب یہ اندر سے وہ یہ چاہتا ہے کہ خیر کا راستہ، خیر مسجد کی طرف جائے، یہ جو ہے شراب خانے کی طرف نہ جائے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ دے دیتا ہے اختیار، من شاء منکم فلیؤمن، جو تم میں سے چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء منکم فلیکفر، جو تم میں سے چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ نے مشیت اجازت، یہ من شاء مشیت بولتے ہیں اس کو، اللہ نے مشیت کا دروازہ کھول دیا ہے، کفر میں جاؤ ایمان میں جاؤ، لیکن اللہ اپنی چاہت اور میں چاہتا یہ ہے کہ یہ جائے ایمان کے راستے پہ جائے، یہ کفر کے راستے پہ نہ جائے۔ لیکن اگر بندہ اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی باطنی خواص کی وجہ سے وہ کفر کی طرف جاتا ہے تو پھر نولی ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا، پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے اور پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔
تو یہ ہے وہ اس کی حقیقت کہ اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے چیزیں لے کے چلتے ہیں کہ بندے کا ہر اختیار بے شک اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں ہے، لیکن اللہ کی چاہت میں نہیں ہے۔ اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو برائی اگر کرے گا تو اس کی گردن پہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پوچھے گا، اس کو سزا دے گا۔ نیکی کی طرف جاتا ہے تو نیکی چونکہ اس نے پہلا قدم خود رکھا ہے تو گویا کہ اللہ نے گویا کہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کی بڑی اچھی مثال حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ابا اس کو ادھر کھڑا کر کے کہتا ہے پائے پا پائے پا آجو 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 آجو، بلاتا اس کو۔ اب بچہ کھڑا ہے، وہ ہلتا نہیں، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے ابا کو مزہ نہیں آتا ہے، ابا کہتا ہے پسڈی کے چھوڑو اس کو۔ تو لیکن اگر وہ بچہ ہمت کر کے ایک ڈگمگاتا قدم اٹھاتا ہے، جیسے اٹھایا گرنے لگا، ابا فوراً ہوش میں لے لیتا۔ بس اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک ڈگمگاتا قدم نیکی کی طرف اٹھائے، کیونکہ وہ اس کی اپنی کو طاقت دی، اس میں بھی ہماری مشیت، اور جیسے ابا جو کہہ رہا آجو 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 انکریجمنٹ، ایسی انکریجمنٹ اللہ کی اس کے ساتھ ہوتی ہے سپورٹ۔ لیکن جب وہ خود اٹھاتا ہے گرنے لگتا تو اللہ اس کو آغوش میں لے لیتا ہے، مطلب اس کے نیکی کے قدم کو نیکی تک پہنچا دیتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر چلتا ہی نہیں ہے تو اللہ جب ابا کو پسند نہیں آتا کہ چھوڑو یہ بیکار لیزی چل ہی نہیں رہا، یوں کرتا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا بندہ جب نیکی کی طرف قدم نہیں اٹھاتا اور وہ جو گناہ کی طرف جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادھر ہی دھکیل لے کے چل جاؤ۔ ٹھیک، یہ ہے اس کی حقیقت جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائے۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔